جمہوریت جدید دور میں ایک ایسا زمینی مذہب بن چکا ہے جس کے تحت ہر قومی ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک مقدس کتاب آئین ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی تمام قومی ریاستوں میں یہ مقدس کتاب بالکل ان کے قیام کے بعد آغاز میں ہی تحریر کر دی گئی، یا پھر ایسے ممالک جہاں طرز حکومت آمریت یا شہنشاہیت سے جمہوریت میں بدلا تو پھر فوراً ہی نظام مملکت کو چلانے کے لیے یہ مقدس کتاب آئین تحریر کر دیا گیا۔ اسے علم سیاسیات کی زبان میں معاشرتی میثاق کہا جاتا ہے۔ تمام جمہوریتیں اس مقدس کتاب کا اس قدر احترام کرتی ہیں کہ اس کی نافرمانی کو بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس جرم کی ان کے ہاں وہی سزا ہے جو ریاست میں ایک باغی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر جمہوریت میں آئین کو ایک بالادست مقدس کتاب کی حیثیت دی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں آئین میں ترمیم کا طریقہ کار انتہائی مشکل بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام جمہوریتیں اپنے آئین کے ایک بنیادی ڈھانچے کا تصور رکھتی ہیں۔ اس بنیادی آئینی ڈھانچے کو کبھی اور کسی بھی وقت بدلا نہیں جا سکتا۔ پارلیمنٹ اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنا چاہے تو وہ اسی بنیادی ڈھانچے کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ ترکی اور بھارت کی مثالیں اس سلسلے میں بہت اہم ہیں۔ دونوں کے آئین سیکولر ہیں۔ طیب اردگان نے اپنی ساری سیاست کی بنیاد اسلام اور خلافت عثمانیہ کی نشاط ثانیہ پر رکھی۔ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر برسر اقتدار آیا۔ آئین کی تقریباً تمام دفعات کو بدل کر رکھ دیا، لیکن اس کی پہلی 4 دفعات جو آئین کو سیکولر ڈھانچہ مہیا کرتی تھیں انہیں نہیں بدل سکا۔ اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کی تاریخ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہی نہیں بلکہ نظریاتی طور پر 1920 میں لکھی جانے والی گولوارکر کی کتاب ہندوتوا سے شروع ہوتی ہے۔ RSS نے قیام ہندوستان کے وقت آئین سازی میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کے ایسے علاقائی قومیت کے تصور کو تسلیم نہیں کرتے جس میں تصور دیا جائے کہ جو جہاں پیدا ہو گیا وہ وہاں کا شہری ہوگا۔ ہم بھارت میں یہ حق صرف اور صرف ہندوؤں کو دینے کے قائل ہیں۔ بھارت نے 26 نومبر 1949 کو اپنا ایک آئین منظور کر لیا جس کی بنیادیں سیکولر تھیں۔ گزشتہ بھارتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں 2/3 اکثریت کی نشستیں جیت گئی، اور اس نے آئین میں ترمیم کر کے 50% سے زیادہ ریاستوں میں بھی حکومت بنا لی۔ لیکن بھرپور کوشش اور پارٹی کے دباؤ کے باوجود بھی وہ بھارتی آئین کو تبدیل کر کے اسے اپنی خواہشات کے مطابق ایک ہندو ریاست میں تبدیل نہ کر سکی۔ آئین کے مقابل پارلیمنٹ کی بالادستی کا تصور صرف اور صرف 2 ممالک میں تسلیم کیا جاتا ہے، ایک برطانیہ اور دوسرا اسرائیل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کا کوئی تحریری آئین نہیں ہے۔ برطانیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جمہوریت کی ایک قدیم تاریخ رکھتے ہیں، اس لیے ہماری روایات ہی ہمارا آئین ہے، جبکہ اسرائیل چونکہ 14 مئی 1948 کو ایک کٹر یہودی نسل پرست مملکت کے طور پر معرض وجود میں آیا تھا، اس لیے اس کی پارلیمنٹ جسے وہ کینسٹ کہتے ہیں اس کے پہلے اجلاس میں ہی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس تالمود اور تورات ہے، اس لیے ہمیں آئین نام کی کوئی کتاب تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تحریری آئین کا بنیادی ڈھانچہ اس قدر اہم ہوتا ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے 28 ستمبر 2018 کو بھارتی پارلیمنٹ کو منظور کردہ اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے تحت انہوں نے 124(a) کا آرٹیکل منظور کر لیا تھا۔ اس آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا یہ فیصلہ کسی فل کورٹ نے نہیں دیا تھا، اور نہ ہی بھارتی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو سیاسی اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کا نام دے کر سپریم کورٹ سے فل کورٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کی عدالتی تاریخ میں اس کیس کو قومی عدالتی تعیناتی کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے 5 رکنی بینچ نے سنا اور فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس جگدیش سنگھ کھیہر کی سربراہی میں جسٹس JHD میور، جسٹس مدن لی لوکر، جسٹس کوریان جوزف اور جسٹس آدرش کمار گوئل نے اس فیصلے پر یہ اصول طے کر دیا کہ سپریم کورٹ کی آزادی و خود مختاری کا تصور آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اس لیے پارلیمنٹ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں وہ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی قدغن لگائے۔ امریکہ جو تحریری آئین کے بانیان میں سے سمجھا جاتا ہے، اس کے آئین کو تحریر کرنے والی شخصیت تھامس جیفرسن کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹ پاور ٹو دی پارلیمنٹ may result in elected despotism۔ پارلیمنٹ کو اگر مکمل اختیار دیا جائے تو یہ ایک منتخب استبدادیت یا مطلق العنانیت کی شکل ہوگی۔ اس نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اگر تم لوگوں کو آئین سے انحراف کی اجازت دے دی جائے تو پھر ایک ڈکٹیٹر ہو یا 180 ڈکٹیٹر، ان میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ مشہور مفکر اور فرانسیسی آئین کا خالق روسو بھی پارلیمنٹ کی بالادستی کا مخالف تھا۔ اسے جب کہا گیا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ تو خود مختار ہے تو اس نے طنزیہ طور پر کہا تھا People of Great Britain are free only on the day of election and slaves for the rest of the period۔ برطانوی عوام صرف الیکشن والے دن آزاد ہوتے ہیں اور باقی تمام عرصے کے لیے وہ غلام ہوتے ہیں۔ بھارت نے عدالتی خود مختاری کو شروع دن سے ہی ایک ایسی اساس کے طور پر سنبھالا ہے کہ جس کا احترام از حد ضروری ہے۔
पाकिस्तान ने अभी अपना आइन भी नहीं बनाया था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णानंद भारती केस, फिर मनवामल केस में भारतीय आइन के आर्टिकल 368 में जो 2 शिकें 4 और 5 शामिल की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी किस्म की आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस आईनी तरमीम को ही यकसर गैर आईनी करार दे दिया और उसके बाद भारत पार्लियामेंट पर अदालती निगरानी कायम हो गई। दुनिया भर के तमाम आईनी माहिरीन और अदालती निजाम की शुद्ध बुद्ध रखने वाले इस बात के कायल हैं कि अगर पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर बालादस्त करार दे दिया जाए तो उससे अक्सरियत की आमरीयत की राह निकलती है। यही वजह है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल ने 1803 में अपना वो मशहूर फैसला दिया था जिसे मार्बरी वर्सेस मेडिसन कहा जाता है। इस फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा था कि हम अपने मुंतखब नुमाइंदों पर अदालती नजर रखेंगे क्योंकि ये जिस तरह की बैकग्राउंड से आते हैं वो इस काबिल नहीं है कि ये हमारे मुल्क के अहम तरीन फैसले आजादाना तौर पर कर सकें। पाकिस्तान में जो लोग इस बात पर बगलें बजा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को रायवंड और बिलावल हाउस का गुलाम कर लेंगे, उन्हें सिर्फ आलमी तारीख का मुताला कर लेना चाहिए। नवाज शरीफ जो हैं वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं कोर्ट के और साथ साथ सजा याफ्ता भी हैं। दुनिया की जो रिचेस्ट कौम है वो इस वक्त मुसलमान हैं। थड़े पे बैठे हुए शख्स को भी कोई पूछे ना कि पीडीएम की 13 जमातों को किसने एक मेज पे इकट्ठा किया तो एक ही नाम लेगा और वह कहेगा कि एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान से जितनी नफरत सेकुलर, लिबरल और वेस्टर्न अमेरिकन करते हैं पाकिस्तान में कोई और नहीं करता। तेल की दौलत आपके पास है, पैस्चर लैंड आपके पास है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाजवा के खिलाफ जो बंदा एप्लीकेशन लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अगले दिन गायब हो गया था। आपको इस वक्त फैसला करना है और आप तारीख के अंदर अमर होना चाहिए। आपको IMF आपसे ये नहीं कहता कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाओ, ये नहीं कहता गैस की कीमतें बढ़ाओ, तो वो कहता है इतने पैसे इकट्ठे करो ताकि तुम अपना कर्ज उतार सको। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सोच और इंटरनेशनल सबडेशन की सोच आपस में मिल चुकी है। इमरान खान बेहतर इसलिए नहीं था कि इमरान खान जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। नवाज शरीफ कितना भी सेकुलर हो जाए, नवाज शरीफ का इमेज सेकुलर वाला नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत खतरे में होती थी, लेकिन पहली दफा इस्टेब्लिशमेंट खतरे में। मरीम नवाज ने लॉन्च किया बाकायदा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ किसको, इसहाक डार को। आपको इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने की सजा मिलने वाली है। इस कौम ने उठकर ये साबित किया 75 सालों की जिल्लत और रुसवाई का दाग धोने निकले। पाकिस्तान का हल पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और एस्टेब्लिशमेंट नहीं है।